الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. آج تک ہم لوگ جو 9 سیشنز ہو گئے اپنے اب تک اپنی میڈیکل اور میڈیکوز اور ڈاکٹر سے گیدرنگ کے. آج 10th سیشن ہے. آج اب تک ہم لوگ جو ہے فرسٹ 7 سیشنز میں جو پیورلی جنرل میڈیکل گائیڈنس جو ہے اسلام میں میڈیکل پریکٹس کے لیے جو جنرل گائیڈ لائنس ہے وہ ہم ڈسکس کرے تھے 7 سیشنز میں شروع کے. پھر اس کے بعد میں 8 and 9 سیشنز ہم لوگ علم کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے کہ دینی علم کے اندر کیا اس کی اہمیت کیا ہے، اس پہ دینی علم سیکھنے کے فائدے کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہے، اس کی نیت کیسے کیا ہونا چاہیے، اس کا اپروچ کیا ہونا چاہیے، اور اس میں سورسز آف علم کیا ہونا چاہیے، ہاؤ ٹو اوائڈ رانگ سورسز آف انفارمیشن ریگارڈنگ اسلام اینڈ ہاؤ ٹو اوائڈ ویریس پٹ فالس ان ایکوائرنگ اسلامک علم. تو یہ ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے اب تک. تو آج 10th سیشن ہے. آج ہم لوگ انشاءاللہ ایک آج کا بھی بہت اہم ٹاپک ہے. یہ today's topic is regarding world view. World view یعنی کہ the lens through which we see the reality, the world, the life and everything else. ہر انسان جو ہے جس طریقے سے وہ زندگی کو دیکھتا اور دنیا کو دیکھتا اور اپنے آپ کو دیکھتا، اپنا رول دنیا میں کیا ہے وہ دیکھتا، اٹ ڈیفرس. ٹھیک ہے. اینڈ اس کے بیسس کے اوپر جو ہے اس کی زندگی گزارتا ہوں، چاہے کئی لوگوں کو اس کا جو ہے احساس ہو یا نہ ہو. مینی پیپل نوئنگلی اور ان نوئنگلی دے ول بی ہیونگ سم ورلڈ ویو. تو یہ ورلڈ ویو ہے کیا آخر، اینڈ اس کے کیا کمپوننٹس رہتے ہیں، اور اسلامک ورلڈ ویو کے علاوہ دوسرے ورلڈ ویوز کیا ہے آج دنیا میں ڈومیننٹ، اور اس کا ڈفرینس کیا ہے، اینڈ ہاؤ دا ڈومیننٹ ورلڈ ویو از امپیکٹنگ دا اسلامک کانسیپٹس آف ٹوڈیز مسلمس. یہ چیزیں آج انشاءاللہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. So, by definition, worldview is the lens through which we see the reality, the world, life and everything else. یعنی ساری کائنات کو آپ پورے جتنے ریالٹیز ہے، جتنے حقیقتیں ہیں، جتنا ایگزسٹنس ہے، ہر چیز کے بارے میں آپ کا کوئی ایک ویو رہتا، کوئی ویژن رہتا جس سے آپ دیکھتے ہو چیز کو. رائٹ. So that is called as world view. And everyone has a world view. And knowing others world view، ایک تو ہے کہ پہلے اپنے کو اپنا ورلڈ ویو کیا ہے معلوم ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ دوسروں کا ورلڈ ویو کیا ہے، آپ جس سے کسی سے آپ ڈسکس کر رہے ہیں کوئی چیز، کسی سے آپ انٹریکٹ کر رہے ہیں، کسی سے کوئی بات پہ آپ بحث کر رہے ہیں، کوئی ڈیبیٹ ہو رہی، کچھ بھی ہو رہا، تو دوسروں سے آپ جب ڈیل کر رہے ہیں تو لوگوں کا ورلڈ ویو کیا ہے وہ بھی آپ اگر سمجھ گئے helps you to understand from where they are coming. ان لوگوں کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، ان لوگوں کی تھنکنگ کا، کیوں وہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں. You will understand it easily. ٹھیک ہے. جیسا کہ صحابہ کے واقعات اپنے کو ملتے ہیں. آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. حضرت حرام رضی اللہ عنہ بلکہ ایک صحابی حضرت انس کے ماموں تھے. رائٹ. تو آپ جو ہے ایک صحابہ کے ایک گروپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے کے پاس بھیجے تھے ان لوگوں کو اسلام سکھانے کے لیے. تو بیر معونہ کا واقعہ بلکہ بولتے ہیں اس کو سیرت کے اندر، بیر معونہ کا واقعہ بولتے. سو اس میں کیا ہوا کہ ایک قبیلے کے لوگ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریکویسٹ کرتے کہ ہم لوگ دین سیکھنا چاہ رہے ہیں، آپ کسی کو بھیجیے آپ کے ساتھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کئی اپنے سینئر صحابہ کو اور قرا کو خاص طور پہ بھیجتے اس میں، جو قرآن کے ایکسپرٹ رہتے تھے. تو ان میں سے جو ہے حضرت حرام رضی اللہ عنہ بھی تھے وہ ڈیلیگیشن میں جو گئے تھے. تو بعد میں جو ہے وہ لوگ دھوکہ دیے، جو کافر جو قبیلے تھے، وہ نجد ایریا جو تھا، سینٹرل عربیہ کا ایریا تھا نجد کا، وہاں کے قبیلے تھے، وہ لوگ جو ہے اسلام کی دشمنی میں بہت کٹر تھے. تو لوگ وہاں پہ صحابہ وہاں پہ پہنچے، بعد میں وہ لوگ ان لوگوں کو دھوکہ دے دیا، وعدہ خلافی کرے اور ان لوگوں کو جو ہے دھوکے سے قتل کرے. تو حضرت حرام رضی اللہ عنہ کو جب انہوں جب بات کر رہے تھے تو پیچھے سے جو ہے ان کو ایک نیزہ ان کے باڈی میں جو ہے پیئرس کر دیے کفار. تو اسپیئر، تو جب ان کے جسم میں جب اسپیئر ان کے جسم میں گھسا تو جب ان کے زبان سے جو بات نکلی وہ آج جو ہے اٹ از مطلب اس کو سمجھنے کے لیے بہت یو انڈرسٹینڈ واٹ ہز ورلڈ ویو از، دین اونلی یو کین انڈرسٹینڈ ہاؤ ہی سیڈ دیٹ. ان کے الفاظ تھے جو حدیث کی کتاب میں بھی جو ہے جو اٹ از مینشنڈ کہ
فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا بولتے. تو ایک آپ امیجن کریے وہ سینیریو کو کہ انہوں جو ہے ان کو ایک کام کے لیے بھیجا گیا، وہاں پہ جو ہے ان کو دھوکہ دیا گیا، ان کے ساتھ وہ جو ہے قتل کیا گیا، پیچھے سے ان کے جو ہے جسم میں ایک نیزہ جو ہے پرو دیا گیا. ہی از گوئنگ ٹو ڈائی ناؤ، رائٹ، ہی از ایٹ دا پوائنٹ آف ڈائنگ ناؤ، رائٹ. وہ ٹائم پہ ان کا جو ریئلائزیشن ہے اپنے ورلڈ ویو کا، وہ ٹائم پہ کوئی بھی سوچتا ارے میرے کو یہ کیا ہے، میرے کو دھوکہ دے دیا، میں تو مر جا رہا ہوں، مرے میں تو نقصان میں ہو گیا. واٹ پیپل ول تھنک کہ ایک دم ایک بڑا لاس ہو گیا ہے نا، جان چلی آ رہی ہے آپ کی. تو جان جانے کے ٹائم پہ جبکہ دھوکے کے ساتھ جان آپ کی لی جا رہی ہے، وہ ٹائم پہ بھی ان کا جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں. So now we to understand this statement, we'll have to know what is his understanding about life, what is his understanding about death, what is his understanding about success and a successful life, ہے نا. یہ پوری چیزیں جب تک آپ سمجھے نہیں کلیئرلی، you cannot interpret what's happening actually. اور یہ اتنا پاورفل واقعہ تھا کہ وہ واقعے کے ٹائم پہ ایک جو مشرک وہاں پہ ٹھہرا ہوا تھا دشمن، وہ جو ہے اسلام قبول کر لیا، وہ دیکھ کے ان کی بھی روایت ہے بعد میں حدیث کتاب میں جو ہے ان کو جب دیکھا اور ان کے جو الفاظ سنا میں، تو جب میں سوچا کہ آخر کیا ہے یہ چیز کہ یہ آدمی جو ہے مر رہا اور مرتے ٹائم پہ جو یہ بول رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا بول کے بول رہا خوشی سے. تو ہاؤ از اٹ پاسبل؟ جب میں سوچا پھر اس کے بعد میں پھر سمجھ میں آیا کہ ایمان کیا چیز ہے، رائٹ. تو یہ ورلڈ ویو، اب صحابہ کے کئی ایسے ایکسٹراڈنری واقعات اپنے کو ملتے، اور ایک صحابی کا واقعہ ملتا جو ہے کوئی جنگ میں جو جا رہے تھے رسول اللہ کے ساتھ میں، آئی تھنک جنگ بدر کا واقعہ ہے، جنگ احد کا واقعہ ہے، بہرحال آئی ڈونٹ ریمبر ایگزیکٹلی کون سے غزوے کا واقعہ ہے. تو وہ جو ہے کھجور کھا رہے تھے، تو رسول اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو بشارت دیتے. تو انہوں بولتے کہ اگر سے اس میں اگر سے میں لڑکے جو ہے شہید ہو گیا تو مجھے کیا ملیں گے؟ جنت ملیں گے. تو جو کھجور کھا رہے تھے وہ بھی کھجور پھینک دے کے جا کے لڑنا شروع کرتے ہیں، شہید ہوتے مر لڑکے، رائٹ. تو اب کھجور کھانے کی دیر بھی جو ہے he didn't wait to finish eating his food. کہیں کو why I should delay entering the جنت بول. اور ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ انہوں بولتے کہ میرے کو احد کے پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی بول، لڑنے کے جب جہاد کے ٹائم پہ، رائٹ. تو یہ ایکسٹراڈنری لائف جو اپنے کو صحابہ کے ملتے ہیں، اور ان کے جو ایکسٹراڈنری اسٹیٹمنٹس ملتے ہیں، ان کے ایکسٹراڈنری لائف ایکسپیرینسز ہے، تو یہ جب ہم دیکھتے تو وی انڈرسٹینڈ دیٹ ہاؤ دے ہیو چینج دیئر ویو پوائنٹ، دیئر ورلڈ ویو. تو یہ ورلڈ ویو اتنا پاورفل رہتا. ورلڈ ویو جب چینج ہوا تھا انسان کا، تو اٹ ٹرانسفارمس اے کامن person, an ordinary person into some extraordinary being. بالکل. And it enables them to do very extraordinary things which are unimaginable for any other common person. آج ہم اور آپ جو ہے امیجن نہیں کر سکتے ایسے ایکسٹراڈنری قربانیاں دین کے لیے، ہے نا. ہم یہاں کا کوئی تو بھی دین کا کام کے لیے جواب بولتا ہوں بھائی نہیں ہوتا، میں تھکا ہوا ہوں، میں کام ہے، میرے کو پڑھنا ہے، میرے کو دوسرے چیزیں ہیں، یہ وہ ہے وغیرہ بات ہے نا. اینڈ they took extreme risks، اپنی زندگی کو جو ہے داؤ پہ لگا دیتے تھے لوگ فار اینی تھنگ، پر دین کی خاطر، ہر چیز کے لیے. اینڈ they were ready for it for every time. تو یہ اسی ایک ورلڈ ویو کا جو ہے نتیجہ ہے. سو اینڈ اور ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ورلڈ ویو از لائک لینگویجز. ہر انسان کو لینگویج رہنا پڑتا، بغیر لینگویج سے کوئی انسان نہیں رہتا. ویسے جو ہے ورلڈ ویو بھی ہر انسان کا رہتا، چاہے وہ کافر ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے ایتھیسٹ ہو، اس کا خود ایک ورلڈ ویو رہتا. اور قرآن مجید کے اندر ورلڈ ویوز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں اشارہ کیے، آیت نمبر 148 میں جو مفہوم ہے اس میں ہے کہ اس میں فرمایا کہ ایوری ون ہیز اے ڈائریکشن ٹوورڈز وچ دے ٹرن. ہر ایک کا اپنا ڈائریکشن رہتا. تو ورلڈ ویو از نتھنگ بٹ ڈائریکشن اے پرسن ہیز فار ایوری تھنگ. کمپاس بول سکتے ہیں آپ، جس سے آپ گیج کرتے، سمجھے نا. سو ورلڈ ویو ڈیٹرمائنس the people's opinion on everything.
ہر چیز کے بارے میں اوپینین کیا ہے دیٹ کمز فرام یور ورلڈ ویو. اور آج کے زمانے میں یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اکثر جو اسلام کے بارے میں ڈاؤٹس اینڈ آبجیکشنز ہے، لوگوں کو جتنے بھی ڈاؤٹس آ رہے ہیں آج کل نئے اسٹوڈینٹس کو، مسلمانوں کے جو پڑھے لکھے بچے ہیں یا سوشل میڈیا سے امپیکٹڈ لوگ ہیں کئی، ان لوگوں کے ذہنوں میں اسلام کے بارے میں مختلف سوالات آ رہے ہیں، مختلف ڈاؤٹس آ رہے ہیں، سسپیشنز آ رہے ہیں، اور جو کفار کی طرف سے کئی جو ہے انٹلیکچوئل کوشچنز آ رہے ہیں اسلام کے بارے میں، اعتراضات آ رہے ہیں، آرگومنٹس آ رہے ہیں اسلام کے خلاف. تو ان سارے چیزوں کو سمجھنے کے لیے یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا ورلڈ ویو. جب تک آپ اسلامک ورلڈ ویو کیا ہے اور ان اسلامک ورلڈ ویو کیا ہے، کفار کا ورلڈ ویو کیا ہے، کرسچن کا ورلڈ ویو کیا رہتا ہے، ایک ہندو کا ورلڈ ویو کیا رہتا، ایک ایتھیسٹ کا ورلڈ ویو کیا رہتا، اور ان جنرل ماڈرن ورلڈ ویو کیا ہے، ماڈرنسٹ ورلڈ ویو کیا ہے، جب تک یہ اپنے کو سمجھے نہیں اپن، جب تک جو ہے وی ول ناٹ انڈرسٹینڈ ٹو ہاؤ ٹو اپروچ دس کوشچنس اینڈ کیسا آنسر کرنا. ٹھیک ہے. اور بہت سے جو کوشچنس رہتے ہیں، جو ڈاؤٹس رہتے ہیں اسلام کے بارے میں، یا تو ایتھیکل رہتے، بھائی چار شادی کیسا کرنا اچھی بات کیسا ہے، بہت غلط بات ہے، نوز باللہ ہے نا. تم عورتوں کو جو ہے ظلم کرتے تمہارے پاس مسلمانوں میں بولتے، اس طرح کی کئی چیزیں یعنی ایتھیکلی رانگ بول کے رسول اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں سوال اٹھاتے. ہاں رسول اللہ علیہ وسلم کو اتنے بیویاں کیوں تھے بھائی، وہ تو نہیں تھے نا. مطلب فرام کمنگ فرام ایتھیکل اینڈ مورل پرسپیکٹو دے آر ہیونگ کوشچنس، کیونکہ ورلڈ ویو ڈفرینٹ ہے، اس لیے ان کی مورالٹی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. سیکنڈ جو ہے فلاسفیکل اینڈ سائنٹیفک ڈاؤٹس رہتے ہیں، کیونکہ فلاسفی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے ان لوگوں کی، تو وہ فلاسفی سے لوگ اس کو جو ہے اسٹینڈرڈ بنا کے اسلام پہ کوشش کرتے ہیں. ویسے سائنٹیفکلی ڈاؤٹس بھی آتے ہیں لوگوں کو. اسلام قرآن مجید میں نوز باللہ بولتے ہیں لوگ کہ یہ سائنٹیفک ایرر ہے، یہ غلط ہے سائنٹیفکلی، ایسا کیسا ہوتا ہے؟ سائنس تو ایسا بولتی نا کہ تمہارے پاس ایسا کیوں ہے، رائٹ. یہ پورے جو ہے کوشچنس، اس کی پوری جو روٹ ہے وہ ورلڈ ویو ہے. ونس وی سالو دا ورلڈ ویو ایشو، ایوری تھنگ ول گیٹ سارٹڈ آؤٹ، ایوری تھنگ. اور مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی جو ڈاؤٹس آ رہے ہیں از بیکاز وی ہیو اڈاپٹیڈ ایلیمنٹس آف فارن ورلڈ ویوز. ہم اسلامک ورلڈ ویو کے ساتھ میں دوسرے ورلڈ ویوز کو انکلوڈ کر لیے، انکارپوریٹ کر لیے، ایڈ کر لیے. وائرس کے ویسا گھس گیا ہو اپنے آپریٹنگ سسٹم میں. اپنا ورلڈ ویو ہونا چاہیے پیورلی اسلامک، بیسڈ اپن قرآن اینڈ سننا، رائٹ. اس کے بجائے آج انفارچونیٹلی بیکاز آف دی ایجوکیشن سسٹم، کیونکہ ہم وی آر گوئنگ تھرو کافر ایجوکیشن سسٹم. جو ماڈرن ایجوکیشن سسٹم ہے بیسیکلی اٹ واز ڈیزائن ٹو پروڈیوس سلیوز آف دا ویسٹ. برٹش امپائر کے امپلائیز پروڈیوس کرنے کے لیے، کلرکس پیدا کرنے کے لیے ایجوکیشن سسٹم بنایا گیا لارڈ میکالے کے زمانے میں. وہی جو ہے کاپی پیسٹ ہوتے آیا آپ تک تھوڑا موڈیفیکیشن کے ساتھ. So this education system is entirely made to serve a Western perspective of life and a Western worldview. وہ پڑھ کے اپن جب نکل رہے ہیں after 15, 16, 17, 18, 20 years of this education, definitely you are bound to get impacted by it. اور اپنی ورلڈ ویو جو ہے امپیکٹ ہوتی ہے، اس سے ماڈیفائی ہو جاتی اور ڈسٹارٹ ہو جاتی. پھر اس کے علاوہ میڈیا کا ایکسپوجر ہے، آپ نیوز دیکھ رہے ہیں، آپ نیوز پیپر پڑھ رہے ہیں، آپ جو ہے سوشل میڈیا پہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. یہ پورے چیزوں سے آپ کو انٹرٹینمنٹ کے ذریعے سے امپیکٹ ہو رہا، موویز کے ذریعے سے، گانوں کے ذریعے سے، یہ پوروں میں دے ہیو امپیکٹ آن یور ورلڈ ویو. انٹرٹینمنٹ کے ذریعے سے چینج ہو رہا آپ کا ورلڈ ویو. تو آل دیز تھنگس آر چینجنگ اینڈ امپیکٹنگ آور ورلڈ ویوز ٹوڈے، مسلمس کا ورلڈ ویو. تو بیکاز آف دس، کیونکہ ہمارا ورلڈ ویو پیور نہیں ہے اسلامکلی، تو اس کے اندر دوسرے ایلیمنٹس مل جانے کی وجہ سے اٹ کریٹس ڈاؤٹس اینڈ کوسچنز ان آور مائنڈس اباؤٹ اسلام. جب کلیش ہوتا نا دو ورلڈ ویوز کا اندر اپنے باڈی میں، اپنے مائنڈ میں، تو دین وی گیٹ ڈاؤٹس. اب اس میں جو چیز ڈومیننٹ ہے وہ چیز رہتی، دوسری جو چیز بیچ میں ایڈ آن ہونے کی کوشش کرتے رہتی نا، وہ اس میں اٹ کریٹ اسٹرگل. تو لائک وائرس انٹرنگ آپریٹنگ سسٹم اینڈ ڈسٹرائنگ اٹ، سلو کرتا ہے سسٹم کو، سلو کر دیتا، یا تو فائلس کو ڈیلیٹ کر دیتا، یا تو آپ کے فائلس کو انیکسیبل کر دیتا، ہے نا. جب تک وہ وائرس کو آپ ڈھونڈ کے پک اپ کر کے اس کو جب تک ڈیلیٹ نہیں کرے سسٹم میں سے، جب تک جو ہے سسٹم آپ کا صحیح نہیں ہوتا، صحیح نہیں چلتا. تو وہی اپنا حال وہی ہے آج کل مسلمانوں کا جو ہے نا ورلڈ ویو جو ہے اٹ ہیز بین
invaded and affected by these viruses, un-Islamic ideological and worldview viruses. ٹھیک ہے, تو اسی لیے بھی آج ضروری ہے ہم کو یہ, we should understand what is worldview and what are its elements. So next let's see. اور اس کے اندر اگر آپ کو یہ بولوں میں ورلڈ ویو کا جو اگر سے ہم ورڈ اپنے اسلامک ورلڈ ویو اسلامک انٹلیکچوئلس میں دیکھیں گے آپ, تو اس کا جو سمپلسٹک جو ترجمہ آپ کر سکتے ہیں عربی میں وہ ہے عقیدہ, ہے نا. عقیدہ تو ورڈ کامن ہے, ہم بہت سنتے ہیں, ارے عقیدہ ان کا غلط ہے, ان کا خراب ہے, سنتے رہتے ہیں نا. تو عقیدہ has become actually unfortunately مسلمان جو ہے آج کے زمانے میں جو عقیدے کی انڈرسٹینڈنگ ہے مسلمانوں کی بہت محدود ہے. خالی مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فتوی دینے کے واسطے عقیدہ کا ورڈ یوز کر لے رہے ہیں آج کل, ہے نا, بہت نیرو سینس میں چند چیزوں کے بارے میں صرف. بٹ ایکچولی دیکھا جائے تو عقیدہ ڈیٹرمائنز یور انٹائر ورلڈ ویو, ہے نا. تو اب آپ ول سی دیر آر 8 components in a world view. ورلڈ ویو کے 8 components ہیں. میں سب سے پہلا ہے ontology. تھوڑا سا فلاسفیکل ہے یہ ڈسکشن, تھوڑا سا, because we are discussing something which is having philosophical basis in all this. یہ پورے فلاسفی کے ٹاپکس ہیں. And I want you as a doctor, as a doctor to know at least some basic philosophy. تھوڑی بھی بیسک فلاسفی اگر سے نہیں معلوم ہے نا تو بہت ہی سپرفیشل رہتے ہیں, اپنی نالج پوری سپرفیشل رہتی, اس میں کوئی فاؤنڈیشن نہیں رہتا, کوئی ڈیپتھ نہیں رہتی. ٹھیک ہے, سو یہ بہت آپ لوگ جو ہے ذرا غور سے سنیے, ڈاؤٹ ہے تو میرے کو پوچھ لیجیے, کلیریفائی کر دیتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. فرسٹ از ontology. ڈرنا نہیں نام سن کے, یہ نئے وہ ٹرمز رہتے ہیں تھوڑے آپ لوگوں کو, ڈونٹ بی افریڈ آف دس ٹرمز, سمجھے نا, یہ ایزی ہے. سب سے پہلا ہے ontology. اس کو عربی میں بولتے ہیں علم الوجود. ontology مطلب ہے اسٹڈی آف ایگزسٹینس اینڈ ریالٹی. کیا ایگزسٹ کرتا, کیا ایگزسٹ نہیں کرتا. ایگزسٹینس کا مطلب کیا ہے. If I say I am existing, what do I mean? اب ایک ویڈیو گیم ہے جو موبائل کے اندر ہے, اس میں ایک کیریکٹر ہے, ڈز اٹ ایگزسٹ اور ڈز اٹ ناٹ ایگزسٹ. ورچوئل ریالٹی ہے, ورچوئل ریالٹی میں آج کل جو ہے لوگ پلاٹس بیچ رہے ہیں, پلاٹنگ ہو رہی ہے, رینٹ پہ جا رہے ہیں, سب چل رہا, بزنس چل رہا, سب معلوم, یو نو اٹ رائٹ. تو وہاں پہ آپ کی پراپرٹی لوگ خرید رہے ہیں بھی, وہ کرپٹو کوائن سے, کرپٹو کرنسی سے, بٹ کوائن دے کے, سب چل رہا ہو, ڈز اٹ ایگزسٹ اور ناٹ. یہ پورے کوشچنز ہے. واٹ از ریالٹی ایکچولی, ہاؤ ڈو انڈرسٹینڈ ریالٹی. اب میرے ذہن میں کوئی چیز ہے, کوئی کانسیپٹ میں کنسیو کرا, کوئی چیز میں جو ہے امیجن کر رہا ہوں, تو وہ امیجنیشن میں جو میری چیز ہے, ڈز اٹ ہیو ایگزسٹنس اور ناٹ. خود انسان ہے, پھر انسان ریئلی ایگزسٹ کرتا ہے یا اٹس جسٹ ایک وہم ہے پورا. کیونکہ ایک فلاسفی میں ایک گروپ ہے فلاسفرس کا جو بولتے ہیں کہ ایوری تھنگ از امیجنیشن, نتھنگ از دیئر ان دا ورلڈ. سو اپنے جو ہے دماغ میں جو ہے امیجنیشن کر رہے ہیں اپن, بس بولتے ہیں. پھر اور ایک اس میں جو سب سے اہم سوال ہے, ڈز گاڈ ایگزسٹ اور ناٹ. ایگزسٹنس کے سوال ہے نا. تو ایگزسٹنس آف گاڈ, ایگزسٹنس آف مین, ایگزسٹنس آف اینجلس, ایگزسٹنس آف جن, پورے جتنے سپر نیچرل چیزیں ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں نہیں کرتے, پورے سوالات اس میں ڈسکشن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر ایگزسٹنس کے کیا کیٹیگریز ہے. جنرلی فلاسفی کے اندر جو ہے 3 کیٹیگریز مانتے ہیں. اسلامی عقیدے کے اندر یہ باتیں آتی ہیں, اسلامی عقیدے کی کتابوں میں آتی ہے پورے, اور ایون گریک فلاسفی میں بھی یہ چیزیں ہیں پورے. ٹھیک ہے. ایک ہے نیسیسری ایگزسٹنس, واجب الوجود بولتے ہیں اس کو. نیسیسری ایگزسٹنس یعنی ایسی چیز, ایسا وجود جس کا ہونا لازم ہے, اس کے بغیر پوری کائنات رہ نہیں سکتی, وہ ہے اسی لیے کائنات ہے. تو اس کا ایگزامپل ہم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اسلام میں جو ہے اسلامک فلاسفی کے اندر اس کا واجب الوجود, نیسیسری ایگزسٹنس از اللہ. اللہ تعالیٰ کا ہونا ضروری ہے, اس کے بغیر کوئی اور چیز رہ نہیں سکتی تھی. ایوری تھنگ ڈیپینڈس اپان اللہ سبحانہ و تعالیٰ, رائٹ. آپ یہ جو ایتھسٹ ورلڈ ویو رہتا اس میں جو ہے دے ریموو دس. نیکسٹ ہے پاسبل ایگزسٹنس. فرسٹ کیا تھا,
necessary existence. Next है second category possible existence. यानी whatever things are possible to exist, were possible to exist. समझा? ऐसा इंसान है, पूरी यूनिवर्स खुद है, पूरी जो है जितनी भी मखलूकात है, they were possible to exist, that's why they are existing, but they were not necessary to exist. ऐसा नहीं कि अगर से इंसान पैदा नहीं होता तो जो है पूरी कायनात होती नहीं थी, ऐसा तो नहीं है, है ना. थर्ड इज इम्पॉसिबल एग्जिस्टेंस. इम्पॉसिबल एग्जिस्टेंस यानी ऐसा एग्जिस्टेंस जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है एग्जिस्ट होना, जो चीज, जैसा कि यू कैन से स्क्वायर सर्किल. समझा? कॉन्ट्रडिक्शन. You cannot have a square circle. Either it will be a square or it will be circle. You cannot have same time square and circle, right? Same thing, you cannot have a thin fat or a fat thin. Either it will be fat, either it will be thin, right? तो अब ये सवालात कहाँ थे? होते लोग जो है सवालात करते अल्लाह ताला के बारे में, एथिस्ट आके क्या बोलते हैं, क्या अल्लाह ताला ऐसा पत्थर बना सकता है जो खुद नहीं उठा सके? नौज़ुबिल्लाह. या ऐसा सवाल करते हैं कि अल्लाह ताला अपने आप को खुद मार ले सकता है क्या? कैन गॉड कमिट सुसाइड? ये सब के क्वेश्चंस, नौज़ुबिल्लाह. ये पूरे शैतानी क्वेश्चंस है. क्यों? दे आर ऑल दिस ऑल इम्पॉसिबल एग्जिस्टेंस, कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चंस है ऊपर अपने आप में, जिसको जो लोग कंफ्यूज होते हैं सवालात पूछ के, है ना. फिर नेक्स्ट है मरातिब वजूद. मरातिब वजूद यानी हायरार्की ऑफ एग्जिस्टेंस. इस्लाम में जो है एग्जिस्टेंस जितने भी दुनिया में चीजें हैं उसकी एक हायरार्की बताया गया, उसकी एक ग्रेडिंग बताया गया इस्लाम में. वो है जमादात. सबसे पहले जमादात, नॉन लिविंग थिंग्स, मिनरल्स, मेटल्स वगैरह जो नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है, इसको बोलते हैं जमादात. सेकंड है नबातात यानी प्लांट, प्लांट लाइफ. इसमें लाइफ रहती है लेकिन स्टिल दे कैन नॉट मूव, दे कैन नॉट टॉक एंड दे हैव लिमिटेशंस, राइट. थर्ड है हैवानात, एनिमल किंगडम. उसके आगे इंसान जो है अशरफुल मखलूकात. फिर इंसानों में फिर कैटेगरीज, राइट. आम इंसान है, औलिया है, अंबिया है ना, सबका ग्रेड्स है. वी डोंट से ऑल आर इक्वल, ऑल आर सेम लेवल, वी डोंट से दैट, है ना. अल्लाह ताला हर चीज की एक हायरार्की रखा. अब देखिए आज के इसमें जब ये हायरार्की ऑफ एग्जिस्टेंस में जब गड़बड़ी हो जाती है तो इंसान कैसे काम करता है. देखिए आप लोग जो है गाय के खातिर इंसानों को मारने पे तुले हुए आज, राइट. यहाँ तो वेजिटेरियंस है जो आजकल रहते एक्सट्रीमिस्ट वेगान्स रहते, तो लोग क्या कहते हैं, बिल्कुल जो नॉन वेजिटेरियंस है, लोग जो इंसानों के खिलाफ जो है लोग दे आर रेडी टू टेक एक्शन टू प्रोटेक्ट प्लांट्स. यानी झाड़ों के खातिर, जानवरों के खातिर इंसानों को मारने के लिए आगे तुले हुए आजकल लोग. आज के जमाने में आप सुन रहे होंगे दिन रात ऐसे वाकयात, राइट. इंसान जो है जानवर के सामने जो है और पत्थर के सामने सर झुका रहा. कॉन्सेप्ट पूरी गड़बड़ी है. यानी कि जो मरातिब वजूद है, जो हायरार्की ऑफ एग्जिस्टेंस है, उसका क्लियर सेट नहीं है उसके वर्ल्ड व्यू में, उल्टा है पूरा. तो अब ये जब मरातिब वजूद जब डिस्टर्ब आते हैं इंसान के, तो ही डज सच स्टूपिड थिंग्स के पत्थरों के सामने झुकना, झाड़ों की पूजा करना, या जानवरों के सामने जो है झुकना, और इंसान के से ज्यादा जानवर की जान की अहमियत देना. ये टोटली जो है रिवर्सल ऑफ कॉन्सेप्ट है. जब वर्ल्ड व्यू इंसान का करप्ट हुआ था तो ऐसा होता, राइट. फिर अब तो ये चीजें जब ये पूरे बहसें जो है दे कम अंडर ऑन्टोलॉजी, इल्म वजूद. जिसका ऑन्टोलॉजी गड़बड़ी रहती है उन्हें ये पूरे गड़बड़ियां करते रहता. तो इसलिए अपने पास जो है ये पूरी चीजें क्लियर इस्लामिक कॉन्सेप्ट थे चीजों के, ठीक है. फिर जब ऑन्टोलॉजी में जब हम ये सवाल का जवाब दिए कि डज गॉड एग्जिस्ट, मतलब यस गॉड एग्जिस्ट, जब हम प्रूव कर दिए लॉजिकली, उसके बाद में फिर नेक्स्ट कम्स थियोलॉजी. थियोलॉजी आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वर्ल्ड व्यू. थियोलॉजी यानी थियो मतलब गॉड, स्टडी ऑफ गॉड, मतलब यानी कि अल्लाह ताला के बारे में, अल्लाह ताला क्या है, अल्लाह ताला कौन है, ठीक है, और अल्लाह ताला की सिफात क्या है, सिफात है या नहीं, क्योंकि बाद फिलोसफीज में दे डोंट बिलीव इन सिफात.
لوگ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت ہی نہیں ہے, بولتے ہیں نعوذ باللہ. ڈیزم بلکہ ایک کانسیپٹ ہے. ڈیزم میں کیا ہے, وہ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ دے بلیو ان اے پرائم موور کا کانسیپٹ ہوں گے. بولتے ہیں کہ ایک پاور ہے. آج کل بہت سے ماڈرن لوگ بولتے ہیں بات سنے ہوں گے آپ, آئی ڈونٹ بلیو ان ریلیجن بٹ آئی بلیو دیر از سم پاور, بولتے ہے نا. بہت کامن ہے, ایکٹر ماڈل یہ بہت سے سیلیبریٹی یہ باتیں کرتے ایسے. دے سیڈ وی بلیو ان نیچر اور وی بلیو ان سم ہائر پاور, بولتے خالی بس. کیونکہ بالکل ایتھیسٹ بن جانا اٹس ویری ڈیفیکلٹ. انسان کے نیچر کے خلاف ہے بیکمنگ ایتھیسٹ, کیونکہ اتنا illogical ہے ایتھیزم. کوئی انسان یہ بولے کہ بالکل یہ کائنات پوری خود بخود وجود میں آ گئی without any one creating it, it is totally مطلب 100% illogical بات ہے. وہ cannot explain at all from any point of view. تو اب اتنا illogical step نہیں لے سکتے. ہو حساب سے کیا کرتے ہیں, they try to they don't want to follow religion also. دین کو مذہب کو فالو کرے تو پھر they have to follow restrictions, they have to do do's and don'ts رہتے ہر ریلیجن کے. اب کوئی بھی مذہب فالو کرو they'll be having do's and don'ts. تو اب they don't want to follow any rules. اپنے خود کی زندگی گزارنا چاہتے ہو لوگ اپنے مرضی کے مطابق پوری خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے, لیگل حرام حلال ہر طریقے کی رولس کے خلاف, ہے نا. سو اس کے لیے کیا کرتے ہو لوگ, they just say yeah we believe in some higher power but we don't believe in any religion, بولتے. ٹھیک ہے. پھر یہاں تو ڈیسٹ ہے. ڈیسٹ کیا بولتے بولتے گاڈ ہے, انہیں جو ہے پوری کائنات کو بنا دیا اور نیچر کے لاس بنا دیا, پورے فزکس کے لاس بنا کے چھوڑ دیا, اور خود ہی جو یونیورس چل رہی آٹومیٹیکلی اب اس کے بعد انہیں بازو ہٹ گیا. تو اٹ از ایز گڈ ایز بیکمنگ این ایتھسٹ. مطلب if God cannot guide you in your day-to-day life, in your morality, then such a God cannot also make a universe, ہے نا. یونیورس کے اتنے انٹریکیٹ لاس بنایا اور پوری کائنات کو بنایا اور چلا, اٹس ناٹ پاسبل کہ ایسا خدا اگر سے اس کے اندر اتنی بھی وہ نہیں ہے, حکمت نہیں ہے کہ ہی کین میک گڈ رولس فار ہیومن بینگس. اینڈ سیکولرزم کا جو کانسیپٹ ہے کہ آپ خدا کو اپنے پرسنل لائف کی حد تک محدود رکھو, پریکٹیکل لائف میں بات نہیں کرنا دین کی, مذہب, خدا کی. ڈونٹ برنگ گاڈ ان آفس, ڈونٹ برنگ گاڈ ان میڈیکل پریکٹس, ڈونٹ برنگ گاڈ ان ہاسپٹل. یہاں پہ ہم اپنے لحاظ سے سائنٹیفک لحاظ سے کرتے ہیں ہم کام, ہمارے کو نہیں بولنا کچھ بھی, رائٹ. آپ اپنے مذہب پہ چلنا چلو, گھر میں کر لو, مسجد میں کر لو, یہ سیکولرزم کا کانسیپٹ ہے, رائٹ. تو مطلب یہ کہ their concept of God is that God is not having any common sense, knows billah, that he cannot guide a human being in his practical life. He can only guide you for doing worship only. He can only show you how to worship him, but he cannot show you how to lead your own life, how to organize your society, how to do your professional actions, right. تو یہ کانسیپٹ ہے, مطلب بالکل خدا کا کانسیپٹ یہ پورا جو ہے. That's why یہ پورے کانسیپٹ ultimately lead to atheism. آج جو ایتھیزم کی بھرمار ہے ویسٹ میں, why many of the people in the western countries they don't believe in God anymore, because they find it is totally useless to believe in God, because God cannot guide them, then why to believe in such a thing. ایسا بن گیا ان کا کانسیپٹ. there is no meaning in believing anymore. جب خود بخود جو مرضی میں آؤ کرنا ہی ہے, تو ضرورت کیا کسی کے سامنے جا کے سجدہ کرنے کی, بول کے آتی بات ہے نا. سو یہ پورے کانسیپٹ ہے گاڈ کے جو غلط کانسیپٹ ہے لوگوں کے ذہنوں میں. پھر یہ خدا ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے, وہ بھی پھر الگ. شرک کے خلاف بحث کیا ہے, وہ پوری فلسفی, پوری ڈسکشن جو ہے آل کمز انڈر تھیولوجی. اور پھر خدا کا ہمارے سے کیا تعلق ہے, انسان سے خدا کا کیا تعلق ہے, کیا تعلق ہونا چاہیے, خدا ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا انسانوں سے, اور کیسا گائیڈ کرتا انسانوں کو خدا, رائٹ. اور پھر زندگی کیوں دیا اللہ تعالیٰ انسان کو, ہے نا. اور پھر جب کوئی انسان کی زندگی میں جب کوئی لاس ہو گیا, کوئی ٹراما ہو گیا, تو ہاؤ ہی ہیز ٹو ریلیٹ اٹ وتھ گاڈ, کیونکہ ہر چیز کرنے والا اللہ ہے بول کے بولتے ہیں. تو ہاؤ ڈو وی انڈرسٹینڈ دس ان دس کانٹیکسٹ.
یہ پورے بحثیں جو ہے تھیولوجی میں آتی، اور جب تک یہ تھیولوجی اسٹرانگ نہیں رہی نا، جب کیونکہ اور اس پہ آج بہت حملہ اسی پہ ہے. اور ایک کانسیپٹ کیا تھا، آل ریلیجنز آر اکول، ہے نا، سب راستے ہیں ایک ہی طرح، ایک ہی خدا کے تک لے آنے کے بغیر بولتے ہیں نا، رائٹ. اس کو بولتے ہیں پیرینیلزم، پیرینیلزم بولتے ہیں کانسیپٹ کو. پیرینیلزم کا مطلب ہے کہ ہر چیز، ہر مذہب صحیح ہے، آپ کچھ بھی کر لو، رائٹ. تو یہ پورے چیزیں اسلام کے اوپر ڈائریکٹ حملہ ہے. جو بھی یہ چیزوں کے اندر تھوڑا بھی یہ چیزوں پہ بلیو کرا، آؤٹ آف اسلام امیڈیٹلی. تو یہ چیزوں کے بارے میں مسلمانوں کو خبردار رہنا چاہیے. وی ہیو ٹو نو آل دیز تھنگس، آل دیز فلاسفیز، اینڈ وی ہیو ٹو بی اویئر آف اٹ. کیونکہ آج کل انفارچونیٹلی جو زیادہ جو ہے یونیورسٹیز میں یا ہائر لیول کے انٹلیکچوئلس بن جاتے ہیں نا، تو انٹلیکچوئل لیول پہ چلے آتے ہیں، تو تھوڑا ہائی سوسائٹی میں اٹھنا بیٹھنا شروع کرتے، they start talking all this nonsense. پھر نیکسٹ جو امپورٹنٹ برانچ ہے ورلڈ ویو کی، وہ ہے ایپسٹیمولوجی. ایپسٹیمولوجی مینس اسٹڈی آف نالج اینڈ اٹس سورسز. علم کیا ہے، علم کے سورسز کیا ہے، علم کہاں سے حاصل ہوتا، صحیح علم کیا ہے، رائٹ. یہ پوری بحث یہ آتی ہے ایپسٹیمولوجی میں. اس کے لمٹس کیا ہے علم کے، انسان کو کہاں تک علم مل سکتا. لمٹ ہے نا ہر انسان کے نالج کی، اور اوور آل انسانیت کی نالج کی بھی ایک لمٹ ہے. وی کی ناٹ گو بیانڈ اٹ، رائٹ. تو یہ پورے چیزیں جو ہے اس میں ایپسٹیمولوجی میں ہم پڑھتے ہیں. انشاءاللہ اپن ایپسٹیمولوجی کے بارے میں اور ایک پوری سیریز کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے ایپسٹیمولوجی. اس کے اندر اسلامک ایپسٹیمولوجی اور اس کے کانسیپٹس، اس کے پرنسپلس انشاءاللہ اپن ڈسکس کریں گے. اور ماڈرن ایپسٹیمولوجی کہاں سے، اس سے جسے شکوک شبہات کیسا پیدا کرتی ہے اسلام کے اندر، انشاءاللہ we'll discuss it. Basically ایک to put in a single sentence یہ ہے کہ اسلامک ایپسٹیمولوجی میں ہم لوگ بولتے ہیں کہ اسلام میں sources of knowledge are one is through senses اور five senses، ہے نا. آنکھ ہے، کان ہے، فائیو سینسز جو انسان کے، وہ ایک پرائمری سورس ہے نالج کا. دوسرا سورس ہے عقل، ٹھیک ہے. we can logically deduce things، ہے نا. تو لاجیکل ڈیڈکشن، یہ عقل کے ذریعے سے بھی اپن نالج حاصل کر سکتے ہیں. یہ سیکنڈ سورس ہے. اور ایک آج کل کی دنیا جو ہے یہ دو ہی سورسز کے اوپر بھروسہ کرتی ہے مینلی. سورس آف نالج از آئدر سینسز اور مائنڈ. جو تیسری جو نالج کا سورس ہے اس کو جو ہے ڈینائی کرتا ماڈرن ورلڈ ویو، اور وہ اسلام میں جو ہے ہم اس کو مانتے، وہ ہے وہی، رائٹ. اللہ تعالیٰ کے پاس سے وہی. اور ایک خبر صادق بولتے ہیں اس کو اپن. خبر صادق مطلب اٹس اے نیوز گیون بائی اے ریلائبل پرسن. دیٹ از واٹ از وہی، رائٹ. ایک ریلائبل پرسن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے صادق تھے، انہوں نے جو ہے ہم کو ایک چیز کی خبر دی، رائٹ. وہ اس کو وہی بولتے ہیں. تو خبر صادق ایک بھی ایک ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ سورسز آف نالج ہے اپنے پاس. جب اس کو آپ ہٹا دیں گے خدا نخواستہ سورس آف نالج میں، تو پھر آپ کی نالج پوری جو ہے اٹ بیکمس میٹیریلسٹک، اٹ بیکمس کنفائنڈ ٹو امپیریسزم. جو سینس آف نالج آف سینسز سے جو آتی ہے اس کو بولتے ہیں امپیریسزم، امپیریکل نالج. اور جو مائنڈ سے جو آتی، جو تھنکنگ سے جو آتی ہے اس کو بولتے ہیں ریشنلزم، اور ریشنلٹی تھنکنگ سے، رائٹ. تو دیٹ بیکمز اگین دیٹ آل لیڈس ٹو سائنٹزم، پھر الگ پرابلمس کریٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے. سو ویل ڈسکس آل دس انشاءاللہ، ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. ایپسٹیمولوجی کے بارے میں اپن ڈیٹیل میں بات کریں گے، سمپل طریقے سے بات کریں گے، بیسک آئیڈیا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کل اپنی ایپسٹیمولوجی صحیح نہ رہنے کی وجہ سے ہم لوگ بہت سے اعتراض کرتے لوگ قرآن کے بارے میں، احادیث کے بارے میں. یہ سائنس میں ہے نا، قرآن میں ایسا ہی کوئی، پھر یہ پرابلم از ایپسٹیمولوجی. یہاں پہ آپ قرآن کو ایک سورس آف نالج نہیں سمجھ رہے ہیں، اس لیے یو آر thinking it is contradicted to another source of knowledge.
اور آپ سائنٹیفک نالج کو قرآن کی نالج سے زیادہ آپ اہمیت دے رہے ہیں، ہے نا. تو اٹ از آل epistemological problem. So once you set your epistemology correct, then these doubts won't arise. پھر نیکسٹ ہے اینتھروپولوجی. اینتھروپولوجی از اسٹڈی آف کمپوزیشن آف ہیومن بینگس. کہ انسان ہے کیا آخر؟ انسان صرف ٹیشوز اور سیلس کا کلیکشن ہے کیا؟ جیسا آج کے ماڈرن میڈیسن سمجھتی. ماڈرن میڈیسن میں کیا ہے کانسیپٹ مین کا؟ کلیکشن آف آرگن سسٹمس ہے نا. سیلس 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 بن کے ٹیشوز بنتا، ٹیشوز جو ہے آرگنز بنتے، آرگن بن کے آرگن سسٹمس بنتے، پورے آرگن سسٹمس مل کے مین بن گیا، ختم. جب تک وہ پوری فزیولوجی انیٹمی برابر کام کر رہی، جب تک سب چلتے رہتا. دس واٹ وی تھنک اباؤٹ مین، ہے نا. اس کے اندر روح ہے. روح کا کانسیپٹ کیا ہے؟ روح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کہاں سے ہے، کدھر سے، کہاں سے آئی روح؟ نو بڈی نوز دس. اور اس کے بارے میں کوئی سوال، کوئی ڈسکشن، کوئی کانسیپٹ نہیں ہے ماڈرن میڈیسن، ماڈرن ورلڈ ویو میں. جبکہ اسلام کا کانسیپٹ ہے کہ ٹوٹلی مین کے بارے میں، ہے نا. کہ ایک انسان کا جسم بھی ہے، روح بھی ہے. جسم کی غذا ہے، روح کی غذا الگ ہے. روح کے ریکوائرمنٹس الگ ہے، جسم کے ریکوائرمنٹس الگ ہے. روح کی بیماریاں الگ ہے، جسم کی بیماریاں الگ ہے. جسم کی بیماریوں کا علاج الگ ہے، روح کی بیماریوں کا علاج الگ طریقے سے ہوتا. دونوں کے مینیفیسٹیشن میں سم ٹائمز اوور لیپ بھی ہوتا کبھی کبھی، رائٹ. پھر واٹ از کانشیسنیس؟ اسٹل اٹ از اے فلاسفیکل ڈیبیٹ. واٹ از کانشیسنیس؟ ماڈرن فلاسفی میں اسٹل دے ناٹ ایبل ٹو ڈیسائیڈ واٹ از کانشیسنیس. از اٹ جسٹ سم کلیکشن آف نیورونل ایکٹیویٹی؟ نیورونس مل کے کچھ ایکٹیویٹی ہو رہی، نیورونس کانشیسنیس. ہاؤ یو نو دیٹ یو آر یو، ہے نا. ہاؤ ڈو یو نو دیٹ یو آر یو؟ آپ کا ایک اپنے بارے میں ایک کانسیپٹ ہے، ایک کانشیسنیس ہے، میں ہوں بلکہ، ہے نا. تو وہ کیا ہے آخر؟ فرام ویئر ڈز اٹ کم؟ پورے سیلس، انڈیویجل سیلس مل کے کیسا بن گیا وہ کانسیپٹ، ہے نا. سو یہ پورا انسان، پھر انسان کو کس نے بنایا؟ کیسا انسان کا وجود ہوا؟ کیا انسان بندر سے بن گیا؟ جیسا ڈاروینزم کی تھیوری ہے نا، اوریجن آف اسپیشیز. خود بخود جو ہے انسان جو ہے آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے ایوالو کرتے کرتے سنگل سیل سے نکل کے انسان بن گیا، رائٹ. تو یہ پورا یہ ڈاروینزم ہے، یہ ساری چیزیں دے آل ہیو امپیکٹ آن یور عقیدہ ڈائریکٹلی. کرا انہیں اسلام پہ دعوت دینا مشکل ہے نا. آج کل بہت سے لوگوں کو ڈاؤٹس اسی وجہ سے آتے. جب تک کہ آپ کی اینتھروپولوجی کی سیٹنگ صحیح نہیں رہی، کانسیپٹ صحیح نہیں رہا، جب تک یو ول بی آلویز ان کنفیوژن، ہے نا. پھر انسان کی زندگی، انسان کا پوزیشن کیا ہے یونیورس میں آخر؟ ایک انسان ہے تو اسی کائنات میں کیا مقام ہے اس کا؟ وائی از ہی ہیئر؟ واٹ از ہز مشن؟ واٹ از ہز پرپس؟ رائٹ. انسان کا مقام نہیں سمجھے آپ تو کیا کرتے؟ انسان کو بھی کیڑے مکوڑوں کے ساتھ مار دیتے. جو بھی کمزور انسان دکھا اس کو ختم کر دیتے. آپ دیکھو غزہ میں کیسا کر رہا ہے اسرائیل. کیوں کیوں کر رہا ہے انہیں؟ اسرائیلیوں کا، یہودیوں کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ کہ یہودی جو ہے چوزن پیپل آف گاڈ ہے بولتے ہو لوگ. باقی پورے انسان جو ہے دے آر جسٹ ورس اینڈ اینیملس ان کی نظر میں. آپ ایک غیر نان جیو کو کچھ بھی کر لو ظلم، اس کے پر ڈزنٹ کاؤنٹ ان کے پاس. اٹ از ناٹ اے سن، سمجھا. اٹس آل جسٹیفائڈ ان کے لیے. یہودیوں کو فائدہ ہو سکتا تو کچھ بھی کر سکتے آپ نو غیر یہودیوں. تو جب یہ کانسیپٹ رہیں گا آپ کا تو کیا ہوتا؟ then you exploit, then you kill, then you destroy. That's what they're doing in Gaza, ہے نا. تو یہ ہوتا. اور پھر اب ہٹلر تھا، he had the same concept. آرین ریس کی سپیریٹی اس کے کانسیپٹ میں تھی. جرمن ریس اور دنیا میں رول کرنے پیدا ہوئے ہم بولتا تھا. تو جب انسان کا کانسیپٹ یہ ہو گیا کہ آئی ایم بورن ٹو رول ادرس، ادر ہیومن بینگس، آئی کین ڈو اینی تھنگ، آئی ایم ناٹ آنسریبل ٹو اینی ون، ہے نا. میں کسی کو جواب دینا نہیں ہے. تو جو کیا کرتا پھر اس کے بعد؟ تو قوموں کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے یہ، اور فرد کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، انڈیویجلس کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے کانسیپٹ صحیح رہنا اینتھروپولوجی کا. تو پورا گڑبڑ آتا. ابھی دیکھیے آپ، یہ پوری چیزوں میں اسلام کی کلیئر گائیڈ لائنس ہے، پوری چیزوں میں، ہے نا. پھر نیکسٹ ہے ٹیلیالوجی. ٹیلیالوجی از اسٹڈی آف پرپس. ٹیلوس مطلب پرپس، گریک ورڈ، ٹھیک ہے نا.
पर्पस के बारे में जो हर चीज के पर्पस के बारे में जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं टेलियोलॉजी फिलोसॉफी में, राइट? तो अब व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूनिवर्स, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन बीइंग, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अर्निंग, हम जो कोई चीज कमा रहे हैं, अब व्हाट इज द पर्पस ऑफ बिकमिंग ए डॉक्टर, आप डॉक्टर एमबीबीएस कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज योर पर्पस, राइट? मालूम होना चाहिए ना, वी हैव टू नो इट। जब तक ये पर्पस ही नहीं रहा, इंसान भटकते रहता, पर्पसलेस, कोई गोल नहीं है तो क्या करते हैं आप घर से बाहर निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं मियाँ? तो नहीं, कहीं भी नहीं। फिर कहाँ जा रहे हैं मियाँ, कैसा जा रहे हैं? नहीं, ऐसे ही यहीं यहीं कहाँ, आपके जहन में कुछ तो पर्पस रहा तो आप जा सकते कहीं ना कहीं, नहीं तो ऐसे ही गोल घूमना पड़ता आपको यहीं, है ना? विदाउट ए पर्पस यू विल बी जस्ट वैंडरिंग एमलेसली विदाउट एनीथिंग, विदाउट अचीविंग एनीथिंग, राइट? तो इंसान अगर दुनिया में ये सोच लिया कि मेरा पर्पस सिर्फ अपने आप को जो है अय्याशी करना है, दुनिया को पूरी जो है कंट्रोल करना है, नेचर को एक्सप्लॉइट करना है, तो फिर आज जितना पोल्यूशन हो के बर्बाद हो रही है दुनिया पूरी, इस वजह से ऐसी होती है। जो वेस्टर्न वैल्यू की तरफ से जो कौन प्रॉब्लम है ना, जो इंसान को एक पर्पसलेस क्रिएशन के साथ छोड़ दिया कि जस्ट आप अपनी ख्वाहिशात पूरी करने, मैक्सिमम अपनी पावर और वेल्थ जमा करने के लिए जितना हो सके उतना दुनिया में कंफर्ट्स और लग्जरीज जमा करने के लिए जिंदगी गुजारो बस, विदाउट एनी हायर पर्पस। तो फिर क्या होता है? वही होता है फिर आज जो पूरी दुनिया बर्बाद हो गई, समंदरों में, स्पेस में, हर जगह जो है ना पोल्यूट कर दे रहे हैं, कोई जगह जो है पोल्यूशन से सेफ नहीं है, अंटार्कटिका में भी पोल्यूशन फैल जा रहा बिकॉज ऑफ दिस स्टूपिड वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, समझे आप? तो दे आर डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग, पर्पस नहीं है ना, सही पर्पस नहीं है, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। और फिर इंडिविजुअली भी इसी जगह से इंसान को खुद को पर्पस नहीं समझ में आया कुछ भी, तो कुछ भी खराब दिखा जिंदगी में तो ही विल गो एंड जंप फ्रॉम अ ब्रिज, किल हिमसेल्फ। जो सुसाइड रेट जो बढ़ा आजकल, क्यों बढ़ा सुसाइड रेट? देयर इज अ रीजन। सुसाइड्स पहले बहुत ज्यादा कॉमन नहीं थे, आजकल बहुत, जहाँ पे भी वेस्टर्नाइजेशन आ रहा, जो भी कम्युनिटीज के अंदर, जो भी कंट्रीज में वेस्टर्न वे ऑफ लिविंग फैल रही, वहां पे सुसाइड रेट बढ़ रहा, क्यों? क्योंकि जब इंसान को आप एक यू आर जस्ट कलेक्शन ऑफ एंड यू डोंट हैव हायर पर्पस इन योर माइंड, तो फिर आप पेन और प्लेजर के लिए जीते खाली बस, राइट? जब आपको पेनफुल दिख रहा तो यू जस्ट ट्राई टू एंड इट, खलास, है ना? इट लुक्स लाइक ए इजी वे आउट, है ना? सो ये टियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। Without that, you won't have a goal and purpose in life. Without that, your whole life will become directionless. And sixth is morality and ethics. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड व्यू का पार्ट। कोई चीज आप सही है या गलत है कैसा बोलते हैं, राइट? सही है या गलत है कोई चीज कैसा बोलते हैं आप? दैट इज स्टडीड इन मोरालिटी एंड एथिक्स। आप एज ए डॉक्टर, आप कोई काम कर रहे हैं, इज टेकिंग कमीशन ethical or not? How you decide? Is writing unnecessary investigation for a patient, is it justified or not morally? Is doing organ transplantation surgery or a plastic surgery, cosmetic surgery, or a fertility treatment procedure, is it moral? Is it ethical or is it not ethical? मेडिकल एथिक्स है क्या आखिर? डॉक्टर के लिए एथिकल प्रैक्टिस का मतलब क्या है? व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स मेडिकल एथिक्स? बैठ के एक 4 5 10 डॉक्टर यहाँ बैठ के कुछ सेट के लिए रूल्स तो सब भाई अदर्स शुड फॉलो। हु कैन मेक रूल्स? Who has the right to make rules for others? Who has the right to decide what is moral, what is immoral? ये पूरे questions they are dealt with in morality and ethics. It's very important. इस्लाम में क्लियर कॉन्सेप्ट है अपने पास, हम बोलते हैं कि भाई वो जो भी चीज अल्लाह ताला का हुक्म के मुताबिक है वो एथिकल है, वो मोरल है। जो भी अल्लाह ताला की मर्जी के खिलाफ है वो अनएथिकल है, वो इमोरल है। ओनली अल्लाह ताला हैज द पावर टू डिसाइड व्हाट इज इमोरल, व्हाट इज एथिकल, खत्म। वी हैव ए क्लियर ऑब्जेक्टिव मोरालिटी। बहुत लोगों के पास मोरालिटी सब्जेक्टिव रहती,
مطلب تمہارے لیے میں جو سمجھا میرے لیے صحیح ہے, تمہارے تم جو سمجھے وہ تمہارے لیے صحیح ہے, رائٹ. تمہارے کو جو اچھا لگ رہا تم کرو, میرے کو جو اچھا لگ رہا میں کرتا ہوں. یہ ہے سبجیکٹو morality, رائٹ. تو یہ سبجیکٹو morality از اے بگ پرابلم, کیونکہ پھر سوسائٹی کی ناٹ رن آن ایکول گراؤنڈس آن دس. کوئی آپ یونیفارم رول نہیں بنا سکتے, ہے نا. تو اپنے پاس کلیئر آبجیکٹو morality ہے اسلام میں, جبکہ ویسٹرن ورلڈ ویو میں اٹس اونلی سبجیکٹو morality. اٹ کیپس چینجنگ. آج تھوڑے سال پہلے تک ویسٹ میں homosexuality was punishable offense, few decades back only, UK میں. آج جو ہے آپ homosexuality کے خلاف تھوڑی بھی بات کر رہے تو آپ اندر آتے, آپ کے خلاف کیس پاتا. Now it is considered as immoral to talk against homosexuality, right. تو ان کے پاس کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے morality کا, سبجیکٹو ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ایتھکس. ہم کس کو ایتھکس سمجھتے, کسی کو ایتھکس نہیں سمجھتے. اینڈ ہو ہیز اے رائٹ ٹو ڈیسائڈ دیٹ. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ونس یو ڈیسائڈ دس دین اونلی یو کین پروسیڈ فردر. ادروائز بہت سے ویسا ہوتے پولیگامی کیوں صحیح ہے, یو کیپ ڈیفینڈنگ ایچ تھنگ, ہے نا. کہاں تک ڈیفینڈ کرتے ہیں آپ؟ آپ کی جب morality ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے تو آپ یو کی ناٹ ڈیفینڈ, ہے نا. سمجھ میں دوسرے آدمی کو. اور morality is decided by اوپر تب تک جو بھی عقیدہ اور تھیولوجی, ایپسٹیمولوجی, اینتھروپولوجی, ٹیولوجی, پورے چیزیں ڈیسائیڈ کرتے ہیں morality انسان. ایسے اوپر صحیح ہے سب چیزیں تو نیچے آ کے سب صحیح بات ہے. ایسے اوپر ہی گڑبڑے تو morality میں بھی گڑبڑی آتی ہے. تو اپن ڈائریکٹلی اگر سے کوئی ایتھیسٹ آ کے آپ سے سوال کرا, کہ کوئی غیر مسلم آ کے سوال کرا اسلام کے morality کے بارے میں, تو یو شوڈ ناٹ گو ان دیر. وہ ڈیبیٹ نہیں کرنا آپ اس سے کبھی بھی, کیونکہ اٹس اے یوز لیس پوائنٹ لیس ڈیبیٹ. پہلے اس کو جو ہے اس کی ایپسٹیمولوجی ٹھیک کرنا, اس کی تھیولوجی ٹھیک کرنا پڑتا, وہاں پہ ڈیبیٹ کرنا پڑتا. آپ پہلے آنٹولوجی ڈیبیٹ کرنا پڑتا. پہلے آپ بھائی خدا ہے کیا نہیں, پہلے وہ بات کرنا پڑتا. پہلے خدا ہے نہیں ہے, اور خدا ہے تو خدا کیا کرتا. خدا جو ہے وہی بھیجتا, نبیوں کو بھیجتا, نبی آگے بتاتے. یہ پوری چیزیں جب تک آپ سیٹ نہیں کریں, انسان کا مقصد کیا ہے زندگی میں, دنیا میں, تو انسان کو علم کہاں سے حاصل ہوتا, یہ پورے ایپسٹیمولوجی, ٹیلیولوجی, اینتھروپولوجی, جب تک یہ پورے سیٹ نہیں ہوئے, جب تک morality تک آپ جو ہے سیٹ کر ہی نہیں سکتے, ہے نا. تو یہ پورے چیزیں پہلے کے ڈیبیٹس پہلے ہونا چاہیے. فرسٹ گو ٹو دا بیسک کوشچنس. 3 طلاق کے بارے میں, 4 بیویوں کے بارے میں, اس کے بارے میں, اس کے بارے میں. بھائی یہ پورے پوائنٹ لیس ڈیبیٹس ہے غیر مسلم سے کرنا. اٹ از جسٹ آپ کو جو ہے یا تو انہیں آپ کو فرسٹریٹ کرنے کے واسطے, امبراس کرنے کے لیے بات کرتا ہے. ایسی شوڈ ناٹ گو ان دیٹ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے پاس اس کی حکمت نہیں ہے. حکمت آپ سمجھا سکتے اس کی کوئی بات نہیں ہے, بٹ ان مانتا نہیں, کیونکہ اس کی morality کا کانسیپٹ بالکل ڈفرینٹ ہے. سمجھے. نیکسٹ از لا اینڈ پالیٹکس. اب ونس آپ جو ہے ایتھکس اینڈ morality ڈیسائڈ کر لیے, اس کے بعد پھر بات آتی ہے لا اینڈ پالیٹکس, ہے نا. پھر اب لا شوڈ بی اکارڈنگ ٹو ایتھکس. جو امورل ہے وہ لا کے لحاظ سے امورل ہونا چاہیے, انلیگل ہونا چاہیے, ہے نا. بٹ آج دیکھیے اب, بیکاز دیر از اے کنٹرڈکشن بٹوین لا اینڈ morality ماڈرن ویسٹرن ورلڈ ویو میں, ہے نا. آپ کو جو ہے کئی لوگ بولتے ہیں ہاں ایڈلٹری از امورل بولتے. ایون ویسٹرن کانسیپٹ میں بھی بہت سے لوگ ویسٹرنرز جو ہے مانتے کہ ایڈلٹری, آپ میرڈ ہے, آپ یو ہیونگ انادر افیئر, تو امورل بول کے مانتے کئی لوگ, بٹ انلیگل نہیں مانتے. لا میں جو ہے اس کی کوئی پنشمنٹ نہیں ہے, نا. تو لیکن اسلام میں جو ہے زنا پہ جو ہے آپ کو اسلام میں پنشمنٹ ہے. انلیگل بھی امورل بھی ہے اسلام میں زنا. لوگ بولتے ہیں زنا امورل ہے لیکن انلیگل نہیں ہے, بولتے وہ لوگ. اپنے پاس کیا ہے, زنا انلیگل بھی ہے, امورل بھی ہے, ٹھیک ہے. تو کیونکہ کرائٹیریا آگے نا, کرائٹیریا الگ ہے لوگوں کا, لا کا. لوگ who has got the right to make laws,
جب تک انسان کے لاز بنائیں گا, اٹ ول آلویز بی ڈیفیکٹو. دیر ول بی آلویز ایک انسان بنایا لا یا ایک گروپ آف انسان بنائے لا بیٹھ کے, تو always they'll make laws in favor of their own segment, their own section, their own community or their own family or tribe, right? اور اگر سے انسانوں کا خالق جب بنایا لا, تو پورے انسانوں کے لیے ایکول جسٹس رہتا. تو انسان آج کے زمانے میں لا میں جو ہے انجسٹس بہت ہے اور امبیلنس بہت ہے. ایک چیز کو دیکھتے ہیں اس کا بالکل ایسا لا بنا دیتے کہ اس کے الٹا چیز آنا شروع ہوتی ہے. اب جیسا کہ ایک کامن ایگزامپل لے لیجیے آپ کہ عورتوں پہ ظلم ہوا, عورتوں پہ ظلم ہو رہا بول کے ان لوگوں ایسے لاز بنا دیے عورتوں کے ظلم کو روکنے کے لیے کہ آج انسان مردوں پہ ظلم ہونا شروع ہو گیا, الٹا ہو جا رہا. بہت سے آدمیاں سوسائڈ کر لے رہے ہیں اور بیویاں ہراس کر رہے ہیں بول کے, فیک ڈوری کیسز فائل کر رہے ہیں عورتیں آدمیوں کے اوپر. گھر میں لڑائی جھگڑا ہوا, جا کے فیک ڈوری کیس ڈالی تھی انہیں اس کے اوپر. امبیلنس. اب ڈر کے مارے آدمیاں شادیاں نہیں کر رہے. اب یہ اتنا ٹف کر دیے ڈیورس کے لاز اور فیملی لاز, اتنا پرو فیمیل کر دیے لاز ویسٹ میں کہ آدمیاں وہاں پہ مردان جو ہے ڈر کے مارے شادی نہیں کر رہے ہیں. شادی کرتے جھنجھٹ ہوتے بول کے اس کی طرف سے جسٹ لیونگ ایسے رہنے ختم, بس گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ختم قصہ, لیو ان ریلیشن شپ. شادی کرتا پھر سب چکر ہوتے, لیگل پرابلم میں پھنستے آپ, تو اوائڈ ہی کرو بول کے. فیملی ختم ہو جا رہی وہاں پہ, فیملی کا سسٹم بھی ختم ہو جا رہا. ایسے ہوتا, امبیلنس ہوا تھا. تو جب آپ کو جو بنانے والے لا کون ہے, کس کا اختیار ہے لا بنانے کا, وہ جب تک کلیئر نہیں رہا کانسیپٹ, جب تک ایسی پرابلم ہوئی نا انسان. اس میں بہت ہمارا جو ہے ٹوٹل کنٹرڈکشن ہے ہمارا اسلامک ورلڈ ویو سے اور ویسٹرن ورلڈ ویو سے اور غیر مسلم ورلڈ سے. ان لوگوں کے نزدیک لا جو ہے پروگریسو رہنا چاہیے, ہر زمانے میں نیا لا بنا لو اپنے لحاظ سے. ہمارے پاس لا جو ہے پرماننٹ ہے, شریعت میں جو آگے آ گیا ختم. مائنر اپلیکیشن میں تھوڑے بہت ہو سکتے, مائنر چینجز, بٹ یو کی ناٹ میک میجر چینجز ان لا. پھر لا کے لحاظ سے پالیٹکس بھی رہتی کہ who has right to implement the law. جب بات when you talk about law, then the next topic will come, who has the right to make those laws, right? تو اب پھر بات گورنمنٹ کی آتی, حکومت. تو اسلام میں کانسیپٹ کیا ہے, حکومت ان الحکم الا للہ. قرآن مجید کیا ہے, رائٹ, کہ حکم تو صرف اللہ کے لیے, رائٹ. حکم کرنے کا اختیار صرف اللہ کا ہے, حکومت کرنے کا اختیار صرف اللہ کا ہے. حکومت ایکچولی الٹیمیٹلی صرف اللہ کی ہے. انسان آن بہاف آف اللہ اس کا خلیفہ بن کے حکومت کرتا دنیا میں بس. جبکہ لوگوں کے پاس کیا ہے کانسیپٹ, ڈیموکریسی. اوکے, ڈیموکریسی کا مطلب کیا ہے, آف دا رول آف دا پیپل بائی دا پیپل فار دا پیپل. انسانوں کو اپنے آپ میں حکومت, اپنے آپ پہ حکومت انسان خود کر لے رہے ہیں. جبکہ اسلام میں کیا ہے, خدا کی حکومت ہے انسانوں پہ. ٹھیک ہے, تو ٹوٹل ڈفرینس ہے. تو اس میں اب ظاہر ہے اس کے بعد میں پھر لوگ دل کی میکنگ آبجیکشنس, بھائی تمہارا ایسا ہی کو ہے اور ویسا ہی کو ہے, اسلام میں یہ ڈیموکریسی کی کو نہیں ہے, اسلام میں ووٹنگ کا یہ کانسیپٹ کیا ہے, یہ وہ 10 قسم کے سوال. تو بیسک بات یہ کہ بھائی آپ اوپر سے آؤ, سمجھے نا, کانسیپٹ کلیئر رہا تو پھر یہ سب بعد میں کنفیوژن نہیں ہوتے. اب اپنے مسلمانوں میں جو ہے نا کنفیوز ہو کے باہر کے ایولیو سے امپیکٹ ہو کے کیا کرتے, اسلامک سوشلزم کی کتابیں لکھتے, اسلامک کمیونزم کی کتابیں لکھتے, رائٹ. تو اسلام میں اسلامک ڈیموکریسی کی کتابیں لکھتے, ڈیموکریسی بول کے پورا مطلب دے ٹرائی ٹو somehow adjust Islam with modern world views. ڈیموکریسی ہے, سوشلزم ہے, کمیونزم ہے, لبرلزم ہے, رائٹ. یہ پورے ورلڈ ویوز کو لے کے اس کے اندر اسلام کو تو بھی توڑ موڑ کے جو ہے فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں سے ایک آیت لاتے وہاں جوڑتے, وہاں سے ایک حدیث کا ایک ٹکڑا چھوٹا لا کے یہاں جوڑنے کی کوشش کرتے, وہاں سے کوئی تو بھی ایک واقعہ نکال کے کہاں تو بھی لا کے تو بھی جوڑ کے دیکھو اسلام میں بھی یہ ہے. بولے انفیریٹی کمپلیکس کا نتیجہ ہے. If you have inferiority complex towards Kafirs and their systems,
then you will keep trying to appease them by making adjustments in your own deen every time they come up with a new system. جب بھی کفار ایک نیا سسٹم لائیں گے, مسلمان جو ایسے انفیریٹی کمپلیکس کا شکار رہتے لوگ جو ہے دے کیپ ٹرائنگ ٹو گیٹ نیو نیو کانسیپٹ ان اسلام, ہے نا, ہر چیز اسلام میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے. تو اب یہ آپ دیکھیے ایل جی بی ٹی کو کانسیپٹ ہے, اب گے امام کہتے کانسیپٹ, آپ سوچو آپ گے امام کہتے ان کے اپنے آپ کو پروموٹ کر رہا ہے یو کے میں یو ایس میں, گے امامس کہتے انہیں گے لوگوں کی شادیاں کراتا کرتے, کیا بولتے بولو, گے مسجد بنا رہے مسجد ایسے بدماشا, کیا بولتے ہیں آپ, یہی ہے نا کہ آپ ونس یو ڈونٹ ہیو اے اپنی خود کی ورلڈ ویو پہ آپ کو بھروسہ نہیں ہے, کانفیڈنس نہیں ہے, تو یو کیپ گیٹنگ امپیکٹڈ فرام ادر ورلڈ ویوز اینڈ کیپ ٹرائنگ ٹو انٹروڈیوس نیو تھنگز ان اسلام, نئے نئے چیزیں آپ ایڈ کر جاتی. یہ سب سے خطرناک بدعت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو اعمال میں جو بدعت ہے, لوگ تھوڑے بہت اپنے سوسائٹی میں جو پرانے لوگ کر لیتے تھوڑے بہت بدعت آئے ہیں, فاتحہ پڑھ لیتے کچھ واٹ ایور, تو لوگ سمجھتے ہیں یہ بدعت ہے, ٹھیک ہے, وہ بدعت ہے کیا نہیں ہے, وہ الگ بحث ہے ٹوٹلی. اعمال کے اندر بدعت ایک چھوٹی چیز ہے. آپ کی ورلڈ ویو میں بدعت اگر سے آ جا رہی, آپ کے کانسیپٹ میں بدعت آ جا رہی ہے اگر سے, تو آپ کا دین عقیدہ پورا ختم ہوا تھا وہاں سے, ہے نا, اور اس پہ اپنی اپنی نظر ہی نہیں جا رہی اس کی طرف, ہے نا. اسلامک فیمنسٹ کہتے ہیں آج کل, نئے نئے فیشن آئیڈیولوجیکل اسلامک فیمنسٹ کتابیں لکھ رہے ہیں بھائی لوگ, ہاں یہ ٹاپکس پہ کہ بھائی آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے. اب وہ زمانے میں جب یو ایس ایس آر کی پاور تھی بہت, سوویت یونین جب بہت عروج پہ تھا دنیا میں, اس زمانے میں دیر ور سم مسلم اسکالرس, آپ کو حیران ہوں گے آپ سن کے, مسلم اسکالرس تھے بعض جو ہے اسلامک کمیونزم کی کتابیں لکھے. کمیونزم بھی اسلام میں بالکل صحیح ہے, اسلام میں کمیونزم کی بھی تعلیمات ہے بول کے پروو کرنے کی کتابیں لکھے لوگ قرآن سے حدیث سے. تو یہ ہوتا ہر زمانے میں ہوتا, ہر زمانے میں ہوتا ہے. تو یہ اس سے اپن جو ہے جب کیوں یہ ہوتا کب, کیونکہ جب اگر سے اپنی خود کی اسلامک ویلیو پہ اپنے کو کلیئر نالج نہیں ہے اور اس کے اوپر اپنے کو کانفیڈنس نہیں ہے, جب جو ہے یہ پورے عقیدے کے اندر سے جو ہے نا اپنے بدعات شروع ہوتے ہیں, یہ پورے جو ہے خرابیاں آتے ہیں اندر اپنے, سمجھا نا, یہ پورے برائیاں آ کے اپنے کو جو ہے نا برباد تباہ کر دیتے. آج جو مسلم کنٹریز کا جو حال ہے نا بربادی کا, اس کی مین وجہ یہی ہے کہ اسلامک ویلیو صحیح نہیں ہے مسلمانوں, مینی آف دا پیپل, خاص طور پہ رولنگ ایلیٹ ہے نا, ایلیٹ کلاس, جو رولرس ہے, ملٹری کے ایلیٹ ہے, یا یونیورسٹی کے بڑے بڑے یونیورسٹی انٹلیکچوئلس ہے, پروفیسرس ہے بڑے بڑے, جس کا انفلوئنس رہتا, پولیٹیشنس ہے, ان لوگوں کے اندر جو ہے دے آر پروڈکٹس آف ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم. یا تو لوگ ویسٹ میں جا کے پڑھ کے آئے ہوئے, یا نہیں تو ویسٹ کے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس جو مسلم ورلڈ میں وہاں پڑھے ہوئے بہت سے لوگ, میجورٹی آف دم راجا, اس کی طرف سے دے ہیو بین امپیکٹڈ بائی ماڈرنزم ان اے ویری بیڈ وے. تو ماڈرنسٹک ورلڈ ویو سے اتنا مروب ہے وہ لوگ, اتنا وہ لوگ جو ہے انفیریٹی کمپلیکس میں ہے کہ ان کا اسلامک ورلڈ ویو ٹوٹلی ڈسٹارٹ ہو کے, ٹوٹلی ڈسٹارٹ ہو کے, اور لوگ وہی ویسے جو ہے نا انفیکٹڈ ورلڈ ویوز کو جو ہے مسلمانوں پہ تھوپ رہے ہیں بدماش. پولیٹیکل سسٹمس, اکنامک سسٹمس, ایجوکیشن سسٹم, پورا پورا نظام سوسائٹی کا اسی چلا رہے ہیں برباد طریقے سے, پورا یہاں سے لے کے وہاں سے لے کے, اس کے وجہ سے پورا کپا برباد ہو رہا, پورا کرپشن آ رہا اس کی طرف سے, پوری خرابیاں آ رہی, امورلٹیز آ رہے ہیں, اور کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے. اب جب اتنا جو خرابی رہیں گی تو آپ ڈیفینیٹلی ایک سوسائٹی کی اپنی ایک کمیونٹی ہے جس کا اپنا خود کا ورلڈ ویو ہے, وہ ورلڈ ویو کے خلاف پوری پریکٹیکل لائف چل رہی, تو اس کو ہمیشہ جو ہے کوگنیٹو ڈیزوننس چلتا رہتا اس ذہن میں, ہمیشہ ایک ذہنی کشمکش میں رہتا انہیں بلیو کرتا کہ یہ چیز غلط ہے, اور ان جا کے دنیا میں دیکھتا کہ وہی چل رہی, وہی کرنا پڑ رہا اس کو, وہی دنیا پوری کر رہی. تو بہت ہی انٹینس اسٹرگل رہتا اس کو دنیا دن رات. تو وہ اسٹرگل میں جو ہے نا کوئی اس کی گروتھ نہیں ہو سکتی, کوئی نئی چیز کریٹیوٹی نہیں رہ سکتی اس کے اندر, کچھ بھی نہیں رہتا. either he will just become
schizophrenic, like so he'll become a split personality. دین اپنی جو ہے گھر کے حد تک مسجد کے حد تک رکھتا, بعد میں جو ہے باہر آ کے پورے ویسٹرن ورلڈ کی طرف سے چلتا رہتا, پورا منافقت پہ سسٹم چلتا رہتا, منافقت بیسیکلی. تو پورا جب تک یہ نظام, یہ پورا جو ہے سسٹم مسلمانوں کا, جب تک یہ ورلڈ ویو جب تک چینج نہیں ہوا کانسیپچل بیسس پہ, جب تک کچھ بھی آپ اوپر اوپر سے کچھ بھی چینجز بھی لا لیا نا, نتھنگ ول گوئنگ ٹو چینج. اب آپ کی تھنکنگ جو ہے, آپ فورن تھنکنگ ہے آپ کی, یو آر اے سلیو, ہے نا, یو آر اے بیسیکلی مینٹل سلیو ہے آپ. مینٹل سلیو ہے تو یو کینٹ تھنک انڈیپینڈنٹلی. آپ کی اپنی ورلڈ ویو کے لحاظ سے آپ سوچ رہے ہی نہیں, سوچنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں, آپ کو معلوم بھی نہیں آپ کا ورلڈ ویو خود کا کیا ہے. صرف آپ کو ویگلی معلوم ہے کہ میں مسلمان ہوں, ایک اللہ ہے, اور میرے کو ایک 5 وقت نمازاں پڑھنا ہے, اور مرے بعد میں میرے کو جو ہے جا کے مسلمان قبرستان میں دفن ہونے کا ہے, بول بس یہ ہے مسئلہ. ورلڈ ویو خراب ہونے کی وجہ سے پورے اعمال خراب ہے, پوری پریکٹیکل لائف کپا ہے, معاملات پورے ہر برباد ہے, اپنی سوسائٹی کا سسٹم اور فاؤنڈیشن پورا کپا برباد ہے. تو یہ اس کو کریکٹ کرنا بہت ضروری ہے ورلڈ ویوز کو, اور اپنی پیور اسلامک قرآنک سننا بیسڈ ورلڈ ویو جب تک اپن نہیں اپنائیں, جب تک یہ اپنے مسائل جو ہے جتنے بھی ہے انڈیویجول مسائل کیوں نہ ہوں, عقیدے کے مسائل کیوں نہ ہوں, اعمال کے مسائل کیوں نہ ہوں, اسپریچولیٹی کے مسائل کیوں نہ ہوں, اخلاق کے مسائل کیوں نہ ہوں, معاملات کے, معاشرت کے, معیشت کے, سیاست کے, جتنے بھی مسائل ہے, سیکیورٹی کے, پورے مسائل, کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا جب تک کہ اب اپنا ورلڈ ویو اپنا صحیح پیوریفیکیشن نہیں کرے اس کو. یہ آج ٹائم کافی ہو گیا, ان شاء اللہ تعالیٰ نماز کا ٹائم قریب آ رہا, تو ان شاء اللہ ویل اینڈ اٹ ہیئر. اور نیکسٹ یہ ٹاپک اور ہے تھوڑا ایکچولی, یہ کمپوننٹس آف ورلڈ ویو تو تقریباً ہو گئے, اس میں لاسٹ ہے ایسٹھیٹکس, بلکہ ایسٹھیٹکس از دا لاسٹ کمپوننٹ آف ورلڈ ویو. ایسٹھیٹکس کا مطلب ہے کہ واٹ از بیوٹی, اس میں وی ایکسپلور واٹ از بیوٹی اینڈ ہاؤ وی پرسیو بیوٹی. خوبصورت کوئی چیز کیسی ہے, آپ کی خوبصورتی کا کیا معیار ہے. آپ اسلامک آرکیٹیکچر دیکھیے, آپ اٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ فرام ادر آرکیٹیکچرس. اسلامک آرٹ دیکھیے آپ, اسلامک کیلیگرافی دیکھیے آپ, ہے نا, پورا ٹوٹلی ڈفرینٹ کلچر ہے. اسلامک کلچر کے جتنے بھی چیزیں ہیں, جتنے بھی اس کے مینیفیسٹیشن اسلامک کلچر کے, دے آر یونیک ان مینی ویز اینڈ ڈفرینٹ فرام ادر کلچرس. آرٹ میں, اپنی کلچرل ایکسپریشنس میں, پوئٹری میں, اپنی کیلیگرافی میں, اپنی بلڈنگ کنسٹرکشنس میں, ڈریسز میں, ہر چیز میں فرق ہے. مسلم کلچرس یونیک ہے, تو یہ ایسٹیٹکس یہ ڈیسائیڈ کرتے. تو خوبصورت کہ آج دیکھیے آپ ماڈرن ورلڈ ویو میں کیا ہے, ایسٹیٹکس بالکل جو ہے ایک جتنا جو چیز میں انسان کو ایک آؤٹ ورڈ سینس آرگنس کو جو میکسیمم اسٹیمولیٹ کر سکتی ہے, وہ چیز کو خوبصورتی سمجھتے لوگ. خوبصورتی کے اتنے پاگل اور اتنے کریزی قسم کے کانسیپٹ بن گئے لوگوں کے, کہ دے آر گوئنگ ٹو ڈو, دے آر ڈوئنگ پلاسٹک سرجریز بیکاز آف دیٹ, دے آر ڈوئنگ ایوری تھنگ آرٹیفیشیل. جبکہ اسلام میں بیوٹی کا جو کانسیپٹ ٹوٹلی جو ہے ڈفرینٹ ہے, بہت ڈیپ ہے. تو یہ بھی جو ہے سمجھنا ضروری ہے ٹو انڈرسٹینڈ دا کانسیپٹ آف اسلامک ورلڈ ویو کا ایک اہم چیز ہے ایستھیٹکس اینڈ بیوٹی کا کانسیپٹ. So these were the features of the of any world view. Inshallah next ہم لوگ ڈسکس کریں گے نیکسٹ ویک what is the impact, what is the dominant world view in the world آج کے زمانے میں, اور یہ dominant world view آج لائف پہ اور مختلف لوگوں انسان کی جو ہے کانسیپٹس کے اوپر کیسا اس کا امپیکٹ پڑ رہا, کیا کیا امپیکٹ پڑ رہا, اور اس کو مسلمانوں کے اوپر خود ماڈرن ورلڈ ویوز کا کیا امپیکٹ پڑ رہا, اور اس کو ہم کیسا اس سے ہم جو ہے بچنا چاہیے. اور پھر الٹیمیٹلی ماڈرنزم اور ماڈرن ورلڈ ویوز کو فالو کرنے کا کیا نقصانات ہوتے, دینی نقصانات کیا ہوتے, اور ویئر اٹ لیڈس ٹو الٹیمیٹلی, اینڈ وائی ریجیکٹنگ دا ادر ورلڈ ویوز از اے کنڈیشن فار پیورٹی آف ایمان. یہ انشاءاللہ ہم یہ پوری چیزیں انشاءاللہ نیکسٹ ویک نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عقائد کو, ہمارے ایمان کو, ہمارے ورلڈ ویو کو اللہ تعالیٰ پیوریفائی کرے, اور اللہ تعالیٰ ہم کو خالص قرآن اور سنت کے مطابق
جو ہے ورلڈ ویو اپنا بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے کانسیپٹس کو، ہمارے آئیڈیالوجیز کو، ہمارے ورلڈ ویوز کو اللہ تعالیٰ پورے صحیح کر دے، اور ہمارے اعمال کو، ہمارے نیتوں کو اللہ تعالیٰ سدھار دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔